السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے، آج کا ہمارا موضوع ہوگا کہ انسان کی ضرورت کیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم ایسے موضوع پر بات کریں گے کہ ہماری زندگی میں کس طریقے سے انسان اپنے مقصد کو حاصل کر سکتا ہے اور وہ اللہ پر یقین۔ آج انسان کے پاس سب کچھ ہے، اچھے موبائل ہیں، اچھی زندگی ہے، لوگوں کی بھیڑ ہے، لیکن پھر بھی دل میں بے سکون ہے، دل میں سکون نہیں ہے۔ کوئی راتوں کو چھپ کر روتا ہے، کوئی لوگوں کے درمیان رہ کر روتا ہے، لوگوں کے درمیان رہ کر کے بھی وہ اپنے آپ کو اکیلا پن محسوس کر رہا ہے۔ کوئی رزق کی فکر میں پریشان حال ہے اور کوئی گناہوں کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے۔ لیکن یاد رکھو، جس بندے کے پاس اللہ ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہو سکتا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے مشکل وقت میں صبر ہم کس طریقے سے کریں، دعا کی اصل طاقت کیا ہے، اللہ آزمائش کیوں دیتا ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے دل کو حقیقی سکون دے سکتی ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اس میں انشاءاللہ خلاصہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ میں بات کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا سب کچھ ہے، اگر پیسہ مل گیا تو خوشی مل جائے گی، اگر شہرت مل گئی تو سکون مل جائے گی۔ لیکن حقیقت یہ نہیں ہے کہ دنیا کبھی مکمل سکون دے ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں صرف آزمائش کے اوپر اور دنیا کو اللہ نے کس لیے قائم کیا اس پہ بھی ایک ویڈیو بنایا ہے، اس میں حدیث کی تفصیلات بھی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن شریف میں ہے لا يدخل كل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن شریف کی ایک بہترین آیت ہے جس کا ترجمہ ہے ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یہ دنیا چند دنوں کے لیے ہے، یہاں خوشی بھی عارضی ہے، یعنی کچھ وقت کے لیے خوشی ہے، اور غم بھی عارضی ہے۔ ایسا نہیں کہ غم ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ غم بھی عارضی ہے۔ اور اگر آج ہم خوش ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اگر تم مشکل میں ہو تو یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا، اور اگر آج تم خوش ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اگر اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو پھر ہمیں تکلیف کیوں دیتا ہے؟ دوستو، آزمائش اللہ کی ناراضگی نہیں ہوتی، بلکہ اکثر اوقات یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھو، کتنی سخت بیماریاں آئیں، مال چلا گیا، لوگ ساتھ چھوڑ گئے، لیکن انہوں نے صبر کا راستہ نہیں چھوڑا، اور آخرکار اللہ نے انہیں پہلے سے زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ اس لیے جب مشکل آئے تو فوراً شکایت نہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں گناہوں سے پاک کر رہا ہو، تمہارے لیے درجات بلند کر رہا ہو۔ دوستو، اگر تم واقعی سکون چاہتے ہو تو نماز کو اپنی زندگیوں میں شامل کرو۔ اگر ہم گھنٹوں موبائل استعمال کرتے ہیں لیکن 5 منٹ کے لیے نماز کے لیے مشکل لگنے لگتا ہے، حالانکہ نماز صرف عبادت نہیں، یہ اللہ سے ملاقات کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی جب ہم نماز پڑھیں تو اس طریقے سے نماز پڑھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسے خیالات نہ آئیں تو ہم سوچیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں،
اس طریقے سے ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگا اور نماز کے اندر ہمارا نماز کا پڑھنا سکون والا نماز ادا ہوگا. ہمارے نمازوں کے پڑھنے میں اس وقت ہمارا دھیان ادھر سے ادھر متوجہ دوسری جگہ متوجہ نہیں ہوگا، صرف نماز میں ہی ہوگا. جب ہمارے اندر یہ خیالات آئیں گے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جب بندے سجدے میں جاتا ہے تو وہ دنیا سے کٹ کر اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو 2 رکعت نماز پڑھ کر روتے ہوئے اٹھتے ہیں اور ان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. اگر زندگی میں صبر سکون ہو تو نماز کو مضبوطی سے پکڑ لو. شیطان انسان کو سب سے زیادہ ایک بات سے مایوس کرتا ہے. وہ کہتا ہے تم بہت گنہگار ہو، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. لیکن یاد رکھو اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے زیادہ بڑی ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں. آج کے لیے اس لیے آج ہی اللہ سے معافی مانگو تو 2 آنسو بہاؤ اور کہو یا اللہ میں کمزور ہوں مجھے معاف کر دو. 2 آنسو بہاؤ اور کہو یا اللہ میں کمزور ہوں مجھے معاف فرما دیجئے. یقین کرو اللہ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا. اللہ کے بارگاہ میں بے شمار نعمتیں ہیں، بس ہمارے مانگنے کی کمی ہے. بس ہم اللہ سے اس ملال کے ساتھ مانگے، اللہ کے سامنے اس طریقے سے مانگیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. دعا مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے. جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب بھی اللہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے. کبھی کبھی ہم دعا کرتے ہیں اور فوراً قبول نہیں ہوتے. پھر ہم سوچتے ہیں کہ شاید اللہ سن نہیں رہا ہے، لیکن ایسا نہیں. اللہ ہر دعا کو سنتے ہیں. کبھی فوراً عطا فرماتا ہے، کبھی فوراً عطا کرتا ہے، کبھی مناسب وقت پر دیتا ہے اور کبھی اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے. اس لیے دعا مانگنا کبھی مت چھوڑو. رات کے آخری پہلو میں اٹھو، اللہ سے باتیں کرو، اللہ کے پاس اپنا دل ہلکا کرو. اپنا دل اللہ کے سامنے کھول دو، وہ تمہارے خاموشیوں کو بھی سمجھتا ہے. دوستو زندگی میں چاہے کتنی ہی اندھیری رات کیوں نہ آ جائے، یاد رکھو صبح ضرور ہوتی ہے. اگر آج تمہارا دل ٹوٹا ہوا ہے، اگر لوگ تمہیں سمجھ نہیں رہے ہیں، اگر تم تنہا محسوس کر رہے ہو، تب بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے. وہ تمہارے تکلیف کو جانتا ہے. بس اللہ پر یقین رکھو اور صبر کرو، کیونکہ بے شک اللہ ہی سننے والا ہے، اللہ ہی آسانیاں پیدا کرنے والا ہے. اللہ کے سوا کوئی تمہاری زندگی میں آسانیاں پیدا نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ سے جتنی بھی مانگنی ہے اتنا مانگو، اپنے اوقات سے زیادہ مانگو، اس لیے کہ اللہ دینے پر قادر ہے. اللہ اگر یہاں نہیں دے گا اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کل میدان حشر میں تمہیں دے گا. اتنا دے گا کہ تم دیکھتے ہی اپنے آپ کو سوچتے کاش ہماری دعا دنیا میں کبھی قبول ہی نہ ہوتی. میرے پیارے دوستو، اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کو دل کو چھوا ہو تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی پریشان انسان کے دل کو سکون دے دے. اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ، پکی نماز اور کامل یقین عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.